شاہ خاور صاحب، شعیب شاہین صاحب کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو ڈسکوالیفائی کرنا بہت مشکل ہے. یہ جو فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے دو پہلو ہیں پورے، جو جس کو فورن فنڈڈ کیس کہتے تھے یا بیسیکلی یہ ممنوع فنڈنگ کا کیس تھا، جس میں اور جو اکبر ایس بابر جو اس میں محرک بھی تھے، ان کا بھی یہ تھا کہ بہت ساری ایسے فنڈز آئے ہیں جو کہ ممنوع ہیں اور جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے تحت ان کو ضبط ہونا چاہیے. تو تھرو آؤٹ ان کا کیس یہی تھا. اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جب اس سے ریلیٹڈ ایک حنیف عباسیز کیس ہوا تھا، اس میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ جو پی ٹی آئی کے اوپر ایلیگیشنز ہیں یہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کے نہیں ہیں، یہ ممنوع فنڈنگ کیس ہے. تو لہٰذا اس پہ ہم نے ساری بحث جو اسکروٹنی کمیٹی میں بھی ہم نے جو معروضات پیش کی، جو ریکارڈ پیش کیا، الیکشن کمیشن نے بھی کیا. تو اب جو ہے الیکشن کمیشن نے بھی ایز سچ کہیں پہ اس کا ذکر نہیں کیا کہ یہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کا کیس ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ 2002 کا جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے اس میں یہی ہے کہ اگر ان کے سامنے ایک بات آ جائے کہ کچھ پورشن آف فنڈ یا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ممنوع ہے تو ان کو شو کاز نوٹس دینے کے بعد وہ اس کو ضبط کر لیں گے ان فیور آف دا اسٹیٹ. لیکن اب جو گورنمنٹ کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ اس طرف جا رہی ہے کہ وہ آرٹیکل 15 جو ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 اس کو انووک کرنے جا رہی ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ مطمئن ہو کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے تو وہ اس کا ایک نوٹیفیکیشن گزٹ نوٹیفیکیشن کرتی ہے، پھر وہ 15 دن کے اندر سپریم کورٹ میں جاتا ہے اور سپریم کورٹ از دا فائنل آربیٹر. میں یہ سمجھتا ہوں میر صاحب، میں قطع نظر ہٹ اس کے کہ میں پی ٹی آئی کا جو ہے وہ لیگل ٹیم کا ممبر ہوں، بینگ اے پاکستانی، بینگ اے لائر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کو، چاہے وہ میاں نواز شریف ہوں، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، آپ ان کو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر یا قانون کے دائرے میں لا کر ان کو نااہل مت کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈر جو ہیں وہ اپنے عوام جنہوں نے ان کو منتخب کیا ہوتا ہے یا جو ان کو ووٹ دیتے ہیں ان کا مینڈیٹ ہوتا ہے اس کے پاس. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ یہ سوچ بھی رہی ہے کہ اگر وہ کس طریقے سے ان کو فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کے اس میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں دائرے میں، تو میرا خیال ہے اس سے اجتناب کریں. اس کے علاوہ جو آپ کے پاس قانونی چیزیں ہیں ان کو ٹھیک ہے آپ ایجوکیٹ کریں، اس پہ آئیں اور عدالتوں میں جائیں اور جا کے ثابت کر دیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 25/4/2022 کو ہم دونوں موجود تھے صرف آپ کے پروگرام میں، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ فارن ایڈڈ پارٹی ہے. آپ کو ثبوت میں نے کہا تھا آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ججمنٹ آئے گی اس کے اندر کیونکہ فارنر نیشن ان کو کنٹریبیوٹ کیا ہوا ہے. اب یہ اس کی ڈسکشن ہوتی ہے نہیں ہوتی نہیں، لیکن وہ ڈوئل نیشنلٹی والے پاکستانی ہیں، اوورسیز اس پاکستانی میں ہیں. 351 کمپنیاں ہیں، غیر ملکی کمپنیاں ہیں. اس کے اندر اتنے نیشنل ہے، 2 آدمی ادھر ادھر کو مسئلہ نہیں ہے. اس کے اندر ملٹی نیشنل. اچھا، انہوں نے تو آپ نے تو اپلیکیشن فائل کر دیا نا ڈسکوالیفیکیشن کی. اچھا، اس میں سر ہم نے جو ریفرنس فائل کیا وہ اسپیکر کے پاس فائل کیا ہوا ہے، وہ 62(1)(f) کا وہ چلا گیا، اسپیکر نے بھیج دیا اور ہماری 18 تاریخ الیکشن کمیشن میں. تو آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کو گرفتار کروا کے دم لیں گے؟ دیکھیں بات سنیں، جب اب یہ بات شاہ خاور صاحب نے کی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ، نواز شریف صاحب کو جب ثاقب نثار صاحب نے ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ 2 تہائی اکثریت رکھنے والے وزیر اعظم کو بیٹے سے نہ تنخواہ لینے کے الزام میں جب نااہل کیا تھا، تو وہ قانون اب الیکشن کمیشن کے بیچ میں وہی قانون لے کے جا رہے ہیں کہ نواز شریف کو جب سپریم کورٹ کر سکتا ہے، 2 تہائی اکثریت بھی ہے اور تنخواہ نہیں لی تھی. انہوں نے تو چھپائے ہیں جو تحائف لیے ہیں. وہ 15 محمد بن سلمان سے جب تحائف لیے 10-12 کروڑ کے 18 ستمبر 2018 کو، وہ انہوں نے اپنے گوشوارے میں ظاہر نہیں کیے جو سیکشن 137 کے نیچے لازم ہے، اور اس کی اوپر سزا ہے، 3 سال سزا ہے، 5 سال کی نااہلی ہے. الیکشن ایکٹ کے نیچے سیکشن 232 کے نیچے نااہلی ہے، سیکشن 174 کے نیچے اس میں سزا ہے 3 سال، جرمانہ ہے 1 لاکھ روپیہ، اور 137 کے نیچے وہ لازم ہے. اگر ہم نہ داخل کریں ہم تو ہماری رکنیت معطل ہو جاتی ہے. تو عمران خان تو چور بھی ہے. میں حیران ہوتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایماندار ہے. یقین کریں وہ چندی کا چور ہے، چھوٹا چور. میرے کہنے سے تو نہیں ہوگا، نہ وہ ایماندار ہوگا، نہ وہ دیکھیں میں آپ کو لسٹ دکھاتا ہوں. میں پاکستان کے ہر شہری کی بات کر رہا ہوں. یہ میں اگر وزیر اعظم پرسیپشن کی بات کی، پرسیپشن یہ ہے کہ میری پرسیپشن یہ ہے کہ اگر مجھے آپ کل ایک پروگرام میں آپ کو تحائف بتاتا ہوں جو انہوں نے لیے، تفصیلات 52 انٹری ہیں. سر ایشٹرے بھی لے کر گئے توشہ خانہ سے، وہ تو سگریٹ ہی نہیں پیتے. تو پھر لے کر تو چلے گئے، پیرچ پیالیاں بھی لے گئے.
آئی فون بھی لے گئے, ٹیبل میٹ لے گئے, قالین لے گئے, دیوار پہ لگنے, اچھا وہ چھوٹی پلیٹ نہیں ہوتی جس کی لیکن پیچھے پیسے اسٹینڈ تو ہوتا دیے ہے. نا اس کے. او بھائی پیسے نہیں دیے, وہ 80 لاکھ روپے کی چیزیں مفت لے کر گئے ہیں. یہ ادھر سادے کمین ہے, ہمیں ریاست اچھا اس مدینہ کا کی جواب دیں جی شعیب شہین صاحب, اس کا جواب. میں ایک کہتا فیکٹ ہے ہوں جو مجھے نہیں پتا, میں اس کا جواب کیسے دے سکتا ہوں. اگر وہ لے گیا ہے تو غلط لے گیا ہے, اور اگر اس نے اس کے پیسے نہیں دیے تو آپ قانون کے مطابق ان سے پیسے ریکور کریں یا ان سے واپس ریکور کریں. بات یہ ہے کہ توشہ خانہ سے جو آپ گاڑیاں دی ہیں, آپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہوئی ہے, یوسف رضا گیلانی کے خلاف ہوئی ہوئی ہے, نواز شریف کے خلاف ہوئی ہوئی ہے, زرداری کے خلاف ہوئی ہوئی ہے, جو گاڑیاں لے کر گئے یا دوسری تیسری چیزیں ایف آئی آر درج ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے پاس کیس بھی چل رہا ہے, انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ سارے کے سارے تحائف آپ اس کے لیے میوزیم بنائیں اور وہاں رکھیں. دوسری بات, سب ریکور کریں واپس رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے پیسے پورے نہیں دیے تو آپ اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس قانون کے تحت اس سے ریکوری کر سکتے ہیں, اور یا اس سے وہ چیزیں واپس لے سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب کہہ دینا کہ جی وہ چور بےمان کرپٹ ہو گئے, بات یہ ہے کہ اب صرف آپ اس کو دیکھ لیں, نواز شریف کی فیملی کے خلاف کتنے مقدمات ہیں. اگر آپ صرف الزام کی طرف جائیں, کتنے الزامات ہیں شہباز شریف کے خلاف اور اس کی فیملی کے خلاف, کتنے الزامات ہیں زرداری صاحب کے خلاف. جب کوئی الزام لگے اور اس کو ثابت کریں پھر ہم کہیں گے کہ ہاں یہ بات ہے. جہاں تک تو آج صرف ایک فائنڈنگز آئی ہیں عمران خان کے خلاف, وہ ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ کی. اس میں کسی جگہ کرپشن کا ایلیمنٹ نہیں ہے. اگر لافل طریقے سے پیسے نہیں آئے ہیں, غلط طریقے سے پیسے آئے ہیں, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کو وہ ضبط ہو جائیں گے جو اس کا لا ہے. جہاں تک پارٹی, 2 سزائیں ہیں. جو اسپیشل لا ہوتا ہے اس کی سزا بھی اس اسپیشل لا میں ہوتی ہے. یہ پولیٹیکل آرڈر 2002 ہو یا الیکشن ایکٹ 2017 ہو, اور اس کے بعد کوئی بھی قانون کانسٹیٹیوشن کے تابع ہوتا ہے. کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے 17, وہ یہ کہتا ہے کہ وہ پارٹی ڈیزالو ہو سکتی ہے جو سالمیت پاکستان اور انٹیگریٹی آف پاکستان کے خلاف کام ٹھیک ہے. کوئی اگر اس پارٹی نے کچھ سالمیت پاکستان کے خلاف بات کی ہے یا کوئی کام کیا ہے تو ضرور اس کو پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنا, سیاسی سٹیٹمنٹس ہیں, کسی پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے سے آپ وہ پارٹی ختم نہیں کر سکتے. دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ عمران نیازی, ثاقب نثار, جب کھوسا صاحب نے کہا تھا ہمارے پاس آ جاؤ, تو عمران نیازی صاحب ہی گئے تھے نواز شریف کو نائل, ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ نواز شریف نائل ہوا تھا نا, بتا دیں. تو نواز شریف آج ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ, آج وہی کیس میں توشہ خانہ میں لے کر چلا گیا ہوں, اور یقین مانیں کہ نواز شریف صاحب نے اپنا پاسپورٹ سبمٹ کیا تھا جس کے اوپر وہ اقامہ تھا, ان کے نامینیشن پیپر کا حصہ تھا, انہوں نے تو وہ چھپایا ہے. اور عمران خان کے وکیل اس کیس میں تھے حامد خان صاحب, اور حامد خان کسی بندے اور اس کے بعد نعیم بخاری صاحب. اور یہ بات ہے کہ میاں گل اورنگزیب اگر وہ فیصلہ نہ کرتے تو 2022 میں یہ چیزیں سامنے آنی نہیں تھیں. اچھا میر صاحب, اس میں میں ایڈ کر جاتا ہوں, جو فنڈنگ کا کیس ہے نا, اس میں ٹیکنیکل ایشو جو ہے بڑا لیگل بات کر رہا ہوں, کہ جو پارٹی کا ہیڈ ہوتا ہے, چیئرمین ہوتا ہے, سال نیچے ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ جس پارٹی نے کسی پروہیبٹڈ اور ایڈڈ مطلب فنڈنگ سے کسی طرح کوئی ریسیو نہیں, اس کے سائن ہوتے ہیں, آڈٹ رپورٹ کو ویریفائی کرتا ہے. اور یہ پارٹی کے ہیڈ پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے لیے ایک سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ میری پارٹی جو ہے کسی قسم کا جو قانون کے مطابق پروہیبٹڈ ہے یا پارٹی کا جو ہیڈ ہے جی اس کے صادق اور امین ہونے کا معاملہ جو ہے اس کو آپ طے کر لیں, لیکن پوری کی پوری پارٹی پہ پابندی ڈفرنٹ ایشو ہے نا, اس پہ 3-4 ایشو یہ مناسب ہے آپ کے خیال میں؟ جی دیکھیں, میں نے کہا تھا ڈیزولوشن جو ہے نا وہ سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آیا جو اس نے فارن فنڈ لیے وہ سوورنٹی یا انٹیگریٹی کے خلاف استعمال ہوئے یا نہیں ہوئے. اس کو واضح کرنا چاہوں گا, سرٹیفائی کس کو کرے گا, وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی سٹیٹمنٹس جو ہوگی اس کو سرٹیفائی کرے گا. ایک چیز کی میں تصحیح کر دوں, وہ جو آپ پولیٹیکل پارٹی وہ جو ڈیزولوشن آف وہ ہے نا جی, اس کو کہتے ہیں ڈسجنکٹیو کلوز ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ اف دی فیڈرل گورنمنٹ از سیٹسفائڈ دیٹ اے پولیٹیکل پارٹی از اے فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی اور involved in activities prejudicial, اس میں 3 اور ہیں, وہ اس لیے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے, مطلب یہ ریکارڈ کی درستی کے لیے, لیکن پھر بھی لا بھی ہوگا اس میں کوئی وائلیشن نہیں ہے. میں یہ گزارش کروں گا کہ ایسا کرنے سے پہلے آپ کو 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ کسی کو آپ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر کسی کو آپ نااہل نہ کریں, سیاسی میدان میں مقابلہ کریں, عوام کی طاقت